وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرافضۃ والخوارج، اور صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا عقیدہ رافضہ اور خوارج کے درمیان ہے۔ روافض کا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہے؟ اب جانتے ہی ہیں، روافض صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ چند صحابہ اکرام کے علاوہ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں آل بیت میں سے، ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ باقی جتنے صحابہ اکرام تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد نعوذ باللہ سب کے سب کافر ہو چکے تھے، اور سب سے بڑا کافر اس امت کے اندر ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ یہ اپنی نمازوں کے اندر ان پر تبرہ بھیجتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، اور اسے اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ جو شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو اپنی نمازوں میں تبرہ بھیجے، لعنتیں بھیجے، کافر کہے، وہ آپ کو اور ہمیں مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی اس کے باوجود ان روافض کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ پائیں گے کہ ہمیشہ سے اس جماعت کو سب سے زیادہ نقصان اہل سنت والجماعت، اس جماعت نے سب سے زیادہ نقصان کن کا کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ ان کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، ہمیشہ ان کے ہاتھ اہل سنت والجماعت کے خون سے رنگے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو پائیں گے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی حال میں جو واقعات ہوئے ملک شام کے اندر، بشار الاسد کی حکومت کے زائل ہونے کے بعد وہاں کے جیلوں کے اندر جو حالات سامنے آئے، آپ لوگوں نے سنا، دیکھا، یہ کن کا کیا ہوا تھا؟ یہ یہود اور نصارہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہی روافض کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا تھا۔ یہودیوں نے جس طرح ابھی گزشتہ 5-10 سال کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان روافض نے اس سے کم نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ اس لیے ابھی جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس سے اہل سنت والجماعت خوش ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مار کر ختم ہو جائے، پوری دنیا امن و شانتی کے ساتھ رہے۔ یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، جس طرح یہود نے یہ بڑے دشمن ہیں، اور ان سے کم چھوٹے دشمن یہ نہیں ہیں، ان کے ہاتھ بھی اہل سنت والجماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو دونوں کے دونوں اہل سنت والجماعت کے اور مسلمانوں کے دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کبھی ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے دونوں ظالم کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو مارتے رہیں، تاکہ پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی ہو۔